نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی عورت جس کو طلاق ہو جائے اور ابھی یکجائی رخصتی یا صحبت یا خلوت صحیحہ کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ابھی صحبت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے طلاق ہو گئی، اس کا مہر مقرر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، ان دو آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں احکامات نازل فرمائے ہیں۔ مجموعی طور پر جن عورتوں کو طلاقیں ہوتی ہیں ان کی مہر اور صحبت کے لحاظ سے 4 صورتیں بنتی ہیں۔ 2 صورتیں قرآن کریم نے ان 2 آیت مبارکہ میں بیان کی، 2 صورتیں دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو ذکر فرمایا ہے۔ 4 صورتیں کون سی؟ عورت کو طلاق ہو گئی، ابھی خلوت صحیحہ یا رخصت یا صحبت ابھی نہیں ہوئی تھی، تو اس کا مہر مقرر ہوگا یا مہر مقرر نہیں ہوا ہوگا۔ 2 صورتیں یہ، 2 صورتیں وہ جب رخصتی ہو چکی ہے، خلوت صحیحہ ہو چکی ہے، یکجائی اور صحبت ہو چکی ہے، اس کو طلاق ہو گئی، ایسی عورتوں کی بھی 2 صورتیں بنتی ہیں، مہر کا مقرر ہوگا یا مہر مقرر نہیں ہوگا، کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ اب اندازہ کیجئے اللہ رب العزت نے عورتوں کے مہر کے احکامات اپنی ازلی کتاب کے اندر بیان کیے ہیں۔ آج لوگ عورتوں کو مہر دینے سے گھبراتے ہیں، اگر وہ اپنا حق مانگے تو ناراض ہو جاتے ہیں، جب مہر کا معاملہ آتا ہے بڑھ چڑھ کے لکھواتے ہیں کہ ہم نے کون سا دینا ہے۔ وہ بیچاری معصوم اگر مانگ لے تو سسرال کے اندر بھی اسے برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اس کے جو اور جاننے والے اس کی سہیلیاں ہیں وہ بھی برا محسوس کرتی ہیں کہ اس نے کیوں مانگا۔ تو اللہ رب العزت نے خود
چاہتے ہیں تو اپنے نبی فخر دو عالم، سرکار دو عالم، جانے دو عالم، روح دو عالم، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اس کو بیان کروایا جا سکتا تھا، مگر اللہ رب العزت نے دو آیتیں یہاں پر، دو دوسری آیات بھی قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور یہ مہر کے بارے میں۔ چنانچہ اگر عورت کو طلاق ہوتی ہے اس صورت میں کہ اس کا مہر مقرر نہیں تھا اور ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، طلاق ہوئی ہے اس صورت میں کہ اس کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، یعنی خلوت صحیحہ یا یکجائی یا صحبت جو بھی آپ جانتے آپ یہ بات سمجھ رہے ہوں گے، تو اس کو عربی میں غیر مدخول بیاہ بھی کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، ایسی عورت کو اگر تم مہر نہیں دیتے یعنی جس کا مہر مقرر نہیں تھا، صحبت سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا تمہارے پر کوئی گناہ نہیں، لا جناح، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نے ایسی عورتوں کو طلاق دے دی ہے جنہیں تم نے چھویا تک نہیں ہے اور ان کا مہر بھی مقرر نہیں کیا، تو ان کو اگر تم مہر نہ دو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، مگر وَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں کچھ نہ کچھ نفع ضرور دو، اس کو اللہ نے متعین نہیں فرمایا کتنا دینا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی ایک معاملے کے اندر متعلقہ کو 20,000 دیے تھے عطیہ کے طور پر، اور حضرت قاضی شریح رحمہ اللہ تعالیٰ نے 500 درہم دیے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کم از کم زیادہ انسان کو اپنے وسعت کے مطابق دینا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، تنگ دست اپنے حیثیت کے حساب سے دے، جو مالدار ہے وہ اپنے حیثیت کے حساب سے دے، بخل نہ کرے۔ جدا کر رہا ہے بیوی کو، جدائی بھی اچھے طریقے پر ہو، اس کو نفع دے، اگر کچھ نہیں دے سکتا تو کم از کم کپڑوں کا ایک جوڑا دے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ادنا درجہ یہ ہے، مہر نہیں دینا پڑے گا، اس کا کوئی گناہ نہیں، مگر جب اس کو رخصت کر رہا ہے طلاق دے کر تو اس کو اپنی فرصت کے مطابق، حیثیت کے مطابق جتنا دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ دے، اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ ایک جوڑا کپڑا تو ضرور دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متاعا بالمعروف، یہ نفع دینا قاعدے کے موافق ضروری ہے، حقا علی المحسنین، حقا کرنا لازم ہے، ضروری ہے نیکی کرنے والوں پر، احسان کرنے والوں پر، دوسرے لفظوں میں مؤمنین پر یہ واجب ہے۔ تو گویا کہ عورت کو جدا کرتے وقت ایسی صورت کے اندر جب عورت کے ساتھ خلوت نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی اور اس کا مہر بھی مقرر نہیں تھا، پھر اس کو طلاق دے دی، اس صورت میں ایک جوڑا کپڑوں کا دینا ہر ایمان والے پر واجب ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی ہو گیا، مطلب بھی سمجھ لیا آپ نے۔ دوسری آیت مبارکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے دوسری صورت بیان کی ہے، وہ مسئلہ یہی ہے کہ عورت کو طلاق دی اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، یکجائی نہیں ہوئی، تو لیکن اس کا مہر مقرر تھا، تو یہ عورت وہی ہے، وہاں مہر مقرر نہیں تھا، اس صورت میں مہر مقرر ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جو تم نے مہر مقرر کیا تھا اس کا نصف دینا ضروری ہے۔
چنانچہ شروع میں دیکھیں ترجمہ ذرا، وَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو ان سے صحبت سے پہلے اور تم نے مہر مقرر کر لیا ہو، مہر مقرر ہو چکا ہے، تو تمہارے ذمہ ضروری ہے کہ تم اس کا آدھا دو، فنصف ما فرضتم، اس کا یہی مطلب ہے اس کا آدھا دو، الا ان یعفون، الا یہ کہ عورتیں خود چھوڑ دیں اپنا، عورتیں کہیں ٹھیک کوئی بات نہیں، آپ کے ساتھ اچھی زندگی گزری، آپ نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا، احسان والا معاملہ کیا، اور بھی بہت کچھ رخصتی کے وقت آپ ہمیں دے رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں چھوڑ دیتی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ ہے، عقدۃ النکاح، الذی بیدہ عقدۃ النکاح۔ وہ کہتا ہے ہوتا یہ تھا کہ عرب کے اندر رواج تھا کہ مہر پہلے ہی دے دیتے تھے، اب کیونکہ صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ صحبت سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، اب مہر چونکہ مقرر تھا، اب آدھا مہر واپس کرنا ضروری تھا عورتوں کے اوپر اس صورت میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا اگر یہ معاف کر دے تو یہ بھی ٹھیک ہے، مرد کہتا ہے کہ میں نے سارا چھوڑ دیا، آپ مجھے واپس نہ کرو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہاں قرآن کا انداز دیکھیے، اللہ فرماتا ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ ہے۔ معلوم ہوا کہ نکاح کا معاملہ کس کے ہاتھ میں؟ مرد کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں۔ عورت اپنے آپ کو طلاق دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، اگر قاضی طلاق دے دے، جیسے ہمارے ملک میں رائج ہے، ہمارا ایک دوست ہے بیچارہ، وہ مجھے ملا، اس کی بیوی ناراض ہو کے چلی گئی، بعد میں عدالت میں خلع کا دعویٰ دائر کیا، اس شخص کو پتہ ہی نہیں، نظام دیکھیں مسلمانوں کا، اس کو پتہ ہی نہیں، جج جو ہوتا ہے وہ پابند ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کردہ یا دیے ہوئے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کرے۔ ان الحکم الا للہ، بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی، حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو ہمارے جج کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی بیچ میں ملوث ہوتے ہیں، اس کے بغیر معاملہ نہیں ہوتا، مگر ان کو اختیار ہوتے ہیں کہ وہ اس معاملے کی شان بین کر سکتے ہیں۔ اب کیا ہوا، جج صاحب نے اس کے برن بیٹے ہوں گے یا سمن بیٹے ہوں گے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے، وہ صلح کا سوچ رہا ہے، وہ اندر کھاتا گیم چلا کے اس نے فیصلہ کر دیا کہ خلا ہو گیا، خلا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ ہے، جب تک وہ رضامند نہیں ہوگا، طلاق نہیں دے گا، تو کس طرح طلاق ہوگی؟ تو قرآن کریم نے فصاحت و بلاغت ہے، مسئلہ اللہ نے بیان کیا، ساتھ کئی مسئلے نکلتے ہیں، اگر سارے مسئلوں کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، کوئی اہم مسئلے جو ہے اس طرح خلا نہیں ہوتا کہ جج کہتا ہے کہ میں نے کارروائی کی اور بعد میں خلا کی بنا پر جی میں نے اس حکم کو نافذ کیا ہے، اس عورت کو طلاق ہو گئی، خلا سے طلاق بہنا ہوتی ہے، مگر جج خلا کی بنا پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر فسخ کرتا ہے تو اس کی وجوہات لکھے، وہ وجوہات جو شرعاً معتبر ہے، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ اس کو کیا ولایت ہے؟ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا حکم چلے گا۔ پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، مگر ہمارا ہر حکمران، ہر جج، ہر وکیل، ہر وہ آدمی جس کے ہاتھ میں کوئی معاملہ ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو سمجھنا چاہیے اس طرح فیصلے نافذ نہیں ہوتے، تو اللہ کے فیصلے سے جو فیصلہ ٹکرائے گا وہ جوتے کے نوک پر جائے گا۔ الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ فرماتا ہے وَأَن تَعْفُوا، اگر معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، تقوی کی یہ بھی صورت ہوتی ہے۔ تقوی یہی نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، گناہوں سے بچیں، یہ بھی اللہ فرماتا ہے یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، معاف کر دو، وہ خوش ہوگی، اس کے ساتھ تم نے اچھا برتاؤ کیا، احسان کیا، اللہ تم سے راضی ہوگا، تو یہ تقوی کے قریب ہے۔ وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقویٰ، آگے پھر فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں احسان کرنا، رعایت کرنے کو نہ بھولنا۔
یعنی ترغیب دے دی کہ معافی کرنا بہتر ہے، اس سے پیسے وصول کرنے کی بجائے اسے معاف کر دو۔ پھر فرمایا کہ یہ وقت ایسا ہے ناراضگی والا، جدائی والا، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں احسان کرنا، رعایت کرنا، فضل کرنا، کرم کرنا، شرافت کو ان کو نہ بھول جانا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرو گے اللہ رب العزت کو اس کی خبر ہے، تمہاری نیکی ضائع نہیں جائے گی، ذرہ ذرہ اللہ کی نظر میں ہے، اور ذرہ ذرہ تمہاری نیت کے ساتھ، نیت کیسی تھی وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، تمہیں اس کا ضرور بدلہ ملے گا۔ تو ان دو آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے دو صورتوں کو بیان کرتے ہیں، دو صورتیں باقی رہ گئی، ایک صورت وہ دوسری آیات مبارکہ میں، وہ بھی میں یہاں بیان کر دیتا ہوں تاکہ فائدہ بھی مکمل ہو، بحث بھی مکمل ہو جائے، اور مزید بھی کچھ بیان کروں گا۔ دوسری صورت، تیسری صورت، عورت کی رخصتی ہو چکی ہے، صحبت ہو چکی ہے، اب اس کو طلاق ہوتی ہے، اس کا مہر مقرر تھا تو اس کا جو مہر مقرر ہے وہ اس کو دینا ضروری ہے، وہ اس میں معافی نہیں ہے۔ چوتھی صورت، اس کو طلاق ہوتی ہے صحبت کے بعد، رخصتی کے بعد، تو اس کا مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اگر اس کا مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو آدھا مہر دے کے جان نہیں چھوڑے گی، اس کو مہر مثلی دینا پڑے گا۔ مہر مثلی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مہر مسمہ، ایک ہوتا ہے مہر مثلی۔ مہر مثلی کیا ہوتا ہے؟ مہر مثلی بسا اوقات جو نکاح کے وقت جو مہر مقرر کیا جاتا ہے اس سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو رضامندی سے جو مرضی طے کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ 10 درہم سے کم نہ ہو۔ 10 درہم کتنے ہوتے ہیں وہ میں اس مسئلے کو مکمل کرنے کے بعد بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے۔ تو مہر مثلی کیا ہوتا ہے؟ مہر مثلی یہ ہے کہ اس کے باپ کے خاندان میں اس جیسی خوبصورت حسن و جمال والی عورتیں، دیندار عورتیں، عقل میں اس جیسی، شرافت میں اس جیسی، مال و دولت میں اس جیسی، اسی طرح اگر وہ باقرہ ہے تو باقرہ عورتیں، اگر سیبہ ہے تو سیبہ عورتیں، اور اسی طرح اس جیسی جو دوسری عورتیں ہیں جو اچھی صفات ہے، مثلا شہر ہے، جس شہر میں رہتی ہے شہر کا مہر ایسا ہے، تو ان جیسی عورتوں کا جو مہر ہوگا وہ اس کو دینا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں مہر مثلی۔ تو مہر مثل دینا پڑے گا۔ ایک ہوتا ہے مہر مسمہ، وہ ہوتا ہے جو اس وقت متعین کر لیا جائے۔ تو اب یہ 4 صورتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ طلاق جب ہوتی ہے تو عورت کا مہر مقرر ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، صحبت سے پہلے طلاق ہوئی یا بعد میں ہوئی ہے، یہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ان چاروں صورتوں کے احکامات میں نے تفصیل سے بیان کر دیے ہیں، جو کہ تو اللہ رب العزت نے ان 2 آیات مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ان میں بیان کر لیا۔ اب آخر میں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، جب نکاح ہوتا ہے تو کہتا ہے جی مہر فاطمی رکھ لو جی، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مہر فاطمی لاکھوں میں ہے۔ مہر فاطمی رکھ لو جب بتایا جاتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے 31.25 روپے یا کیا کچھ لوگوں نے بنا رکھا ہوتا ہے، وہ روپوں میں سمجھتے ہیں، یہ لاکھوں میں جاتا ہے مہر فاطمی۔ اور بعض کہتے ہیں جی 2000، بعض کہتے ہیں 500، ایسے نہیں، کم از کم مہر جو ہے وہ 10 درہم ہونا چاہیے۔ 10 درہم سے کم مقرر کرنا درست نہیں۔ 10 درہم سے کم اگر مقرر کیا تو وہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا، مہر مثلی دینا پڑے گا پھر۔ تو کم از کم 10 درہم۔ 10 درہم کتنے ہوتے ہیں؟ وہ مانگتے ہیں تقریباً 2 تولہ 7.5 ماشا یا 7.25 ماشا کر لیں احتیاطاً۔ 2 تولہ چاندی کے حساب سے 2 تولہ 7.5 ماشا یا 7.25 ماشا چاندی کی جو قیمت ہے، یہ چاندی اتنا آج کے حساب میں اگر دیکھا جائے تو 30 گرام 618 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت۔ اب آپ کسی بھی سنار سے اس کا وزن نکلوا سکتے ہیں کہ 2 تولہ 7.5 ماشا یا 7.25 ماشا چاندی کی کیا قیمت ہے۔ اگر گراموں میں دیکھنا تو میں نے بتا دیا، وہ 30 گرام 618 ملی گرام
اتنا بنتا ہے. اگر کسی نے مہر فاطمی مقرر کر لیا تو وہ بھی سن لیجیے. مہر فاطمی جو ہے وہ 500 درہم بنتا ہے. یہ کتنا تھا؟ 10 درہم. وہ کتنا؟ 500 درہم. تولوں میں دیکھیں 131 تولہ چاندی بنتا ہے. 131 تولہ چاندی. میرے خیال بات سمجھ میں نہیں آئی ہوئی. اچھا میں دوسرے نظام میں سمجھاتا ہوں. 1 کلو چاندی, اب کلو سمجھ میں آ گیا ہوگا. 1 کلو چاندی 530 گرام. 1 کلو چاندی پوری, اور اس کے بعد 530 گرام 900 ملی گرام. اس کے پیسے نکالیں اور اسے سنار سے پوچھیں, لاکھوں میں بات جائے گی. اس لیے مہر مقرر کرتے وقت سوچ سمجھ کر مہر مقرر کرنا چاہیے, اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ عورت کا حق ہے, اس کو دینا ضروری ہے. اتنا سونا لکھ دو جی, بعد میں سونا لے لیتے. اتنی زمین لکھ لو, بعد میں لے لیتے. نہیں, قرآن کریم میں دیکھیں 2 آیتیں مبارکہ میں, یہ 2 آیتیں اور 4 آیتیں, اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتیں ہیں جو حقوق کے تحفظ کے بارے میں, حقوق کے لحاظ کے بارے میں اللہ نے نازل کی ہیں. تو اس لیے یہ نیت نہیں رکھنی چاہیے کہ اس کا مہر کھانا ہے یا اس کو نہیں دینا, بلکہ اس کو دیں, زیادہ دیں اور خوشی کے ساتھ دیں. اگر وہ مانگے تو اس کو عیب محسوس نہ کریں. تو آج کا جو درس ہے اس کے اندر میں نے مہر مثلی کے بارے میں بھی بتایا, اور اسی طرح مہر فاطمی کے بارے میں, مہر مسمہ کے بارے میں, اور عورتوں کی جو 4 صورتیں ہیں. طلاق جب عورتوں کو ہو جائے, صحبت سے پہلے ہوگی یا بعد میں ہوگی, مہر مقرر ہوا ہوگا یا مہر مقرر نہیں ہوا ہوگا, یہ سب صورتیں اچھی طرح سمجھا دی. دعا کیجیے اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اس سلسلے کو تا دیر باقی رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آسانیاں پیدا کرتے ہیں, کافی مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, جس کی وجہ سے اس درس کے اندر بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو آپ سب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.